أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ ان آیات میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنے ظن اور گمان کے اعتبار سے سمجھتے ہیں فلاں کامیاب ہے، فلاں کامیاب ہے، ہم کامیاب ہیں، لیکن کامیاب کس کو کہیں گے؟ دنیا کے اندر کامیاب جماعت کون ہے؟ اس دنیا کو پیدا کرنے والا جس کو کامیاب کہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس جماعت کو بھیجا ہے، انبیاء کرام اور رسول کی جماعت کو، وہ کہے کہ یہ کامیاب ہے تو وہ کامیاب۔ انسانوں کے، قوموں کے ظاموں سے کامیابی کے راستے طے نہیں ہوتے۔ اصل کامیابی وہ کامیابی ہے جس کو اللہ نے کامیابی فرمائی، اللہ کے رسولوں نے جس کو کامیابی بتلائی۔ انسان جو اپنے طور سے کامیابی کے قواعد، ضوابط اور اصول بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کام جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا،
دنیا والے زیادہ سے زیادہ ان کا کامیابی کا مطمح نظر دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں. بس جس کو دنیا حاصل ہو جائے، مال دولت حاصل ہو جائے، دنیا کے نقشے ان کو مل جائے، حکومت مل جائے، بس یہاں تک ان کی نگاہیں ہیں. دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ایمان والوں کے علاوہ، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، کتنے بھی بڑے بڑے عقل مند ہو، عقل مندوں کی جماعتیں ہو، ان کی نگاہیں دنیا سے آگے اصل جو کامیابی ہے، جس کو اللہ نے کامیاب فرمایا ہے، وہاں تک ان کی نگاہ پہنچ ہی نہیں سکتی. اور دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو تباہی ہے. اگر انسانوں کو دنیا مل جائے، دنیا کے سب اسباب مل جائے، دنیا کا سارا سونا اور چاندی، ہیرے جواہرات اور جتنے بھی قیمتی چیزیں زمین آسمان کے اندر کی سب کچھ اگر انسانوں کو مل جائے یا کسی انسان کو یا جماعت کو مل جائے، کیا اس کو کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ عقل مند لوگ اس کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ یہ دولت اور یہ چیزیں حاصل کرنے والے دنیا میں کبھی بھی رہے نہیں اور نہ آج رہ سکتے ہیں اور نہ کل رہے. اگر دنیا کی چیزیں ہی کامیابی کی دلیل ہوتی، دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے مرتبے اور حکومت ہی اگر کامیابی اگر ہوتی، اسی کو اگر کامیابی کہا جاتا، تو دنیا میں آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک بہت بڑی بڑی حکومت والے، بہت بڑی بڑی سلطنت والے، بہت بڑی بڑی فوجیں والے، بہت بڑی بڑی طاقتوں والے، بہت بڑے بڑے پیسے روپیے سونا چاندی خزانے والے گزرے ہیں. ان کو دنیا کامیاب کہتی تھی، لیکن کسی نے ان کو کامیاب نہیں کہا. قارون ہے، فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، یہ بڑے بڑے گزرے ہیں. پوری دنیا نے ان کے اوپر تھوکا ہے، ناکام کہا ہے. یہ کیا کامیابی کہ زندگی میں موج مار لیا، زندگی یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب. اس کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا. کوئی عقل مند اس کو کامیاب زندگی یا کامیابی کی گر دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو نہیں کہہ سکتا. یہ یقیناً ناکامی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تو بہت ساری آیات متفرق طور پر اس سلسلے میں بتلائی ہے، لیکن ایک سورت جو بہت چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ عصر، یہ نازل فرمائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن بھی نازل نہ فرماتا، صرف سورہ عصر اگر نازل کر دیتا، پورے عالم کے ہدایت کے لیے اکیلی سورت کافی ہو جاتی. کیونکہ اس کے اندر کامیابی اور ناکامی کے اصول اللہ نے بتلائے. کون کامیاب لوگ ہیں، کون تباہ و برباد لوگ ہیں، وہ تمام اصول اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں، نقصان میں، تباہی میں، بربادی میں اور ناکام. لفی خسر، پوری انسانیت، انسانوں میں سب آ گئے، پورے عالم کے انسان، کوئی انسان چھوٹ نہیں. ہاں اللہ نے استثناء کیا، جو ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے، وہ چند قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف، جو یہ کام کرتے. الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہاں صرف کامیاب دنیا کے اندر وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہوں نے پڑھا، دل و جان سے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا. ایمان کے جو تقاضے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینے سے بھی آدمی کامیاب نہیں ہو جائے گا. کلمے کے تقاضوں پر مکمل طریقے پر اترنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا. عملی زندگی میں کلمہ پڑھنے والے کو آنا پڑے گا، اعمال کرنا پڑے گا. ایمان کے ساتھ، ایمان کے اوپر جمنے کے ساتھ اعمال پر بھی جمنا پڑے گا. یہ لوگ کامیاب جو ایمان کے ساتھ اعمال پر بھی جم گئے مکمل طریقے پر، یہ جماعت یقیناً کامیاب ہے. یہ جماعت یقیناً کامیاب ہے. تو ایمان شرط اول ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا. اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال پر بھی مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ایمان اور کفر کی کشمکش اول دن سے جاری ہے جب سے یہ عالم بنا ہے. انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان اور کفر کو انسان سمجھے، ہلاکت سے بچے، کامیاب ہو جائے، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو سمجھایا، کامیابی کے گر بدلا، ایمان پر جمنے، یقین پر جمنے اور اعمال پر جمنے کی ہدایت دی امت کو. آج بھی اللہ کا کرم ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، حدیث ہے، پورا اسلام ہے، ایمان ہے، سب کچھ، اور ہم کوششیں کر رہے ہیں. لیکن دوستو، اس وقت ایک بہت بڑی جماعت جو اسلام کی اور ایمان کی دشمن ہے، اس جماعت کا سرخیل شیطان ہے. شیطان نے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے آئی ہے ایمان والوں کو بہکانے کی اور ایمان سے ہٹانے کی، اور اس کا کام دنیا میں آنے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے اور بہکانے کا. اور اس کے ساتھ جو اسلام دشمن انسان ہے، اسلام دشمن اور مسلمان دشمن انسان اور قومیں ہیں، وہ بھی مکمل طریقے پر اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. وہ قومیں یہود پہلے نمبر پر، نصارہ، مشرکین اور جتنے بھی باطل پرست لوگ آج اتنے زبردست طریقے پر مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ایمان سے اور اعمال سے ہٹانے کی محنتیں ہو رہی ہے. آج سے 50 سال پہلے جو محنتیں کرتے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں نے محنتیں کی ہے مسلمانوں کو ایمان سے روکنے کی، ایمان والے ہو گئے تو ایمان سے ہٹانے کی. بہت کوششیں اس وقت بھی کی ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی کی ہے، تابعین کے زمانے میں بھی کی ہے اور ابھی تک کرتے آئے ہیں. لیکن ابھی 50 سالوں سے بہت زیادہ ان کی محنتیں بڑھ گئی، اور ابھی چند سالوں سے تو پوری دنیا کی سب قومیں اکٹھا ہو گئی ہے اسلام کو تباہ کرنے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے پیچھے، اور پوری طاقت لگا دی ہے ان لوگوں نے، ان قوموں نے، کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے اس ایمان کو چھینا جائے. انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی صحابہ کے زمانے میں،
ناکام رہے، تابعین کے زمانے میں اور اخیر کے زمانے میں یہ ناکام رہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہے، پورے دنیا سے صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اس میں بھی ناکام رہے ہیں، اور بہت ساری انہوں نے کوششیں کی ہے اور یہ تجربے کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری، یہ امریکیوں نے، یہ یہودیوں نے بہت ساری محنتیں کوششیں کی ہے اور آج تک کر رہے ہیں، اور اب ان کی کوششیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، بہت زیادہ کوششیں بڑھ گئی ہے، کسی بھی طریقے سے ہم یہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو چھین لیں۔ اور یہ کوششوں کی ابتدا تو اسی وقت ہو گئی تھی جس وقت انہوں نے، انگریزوں نے یہاں قدم رکھا تھا ہندوستان کے اندر، اور پہلا بیان اس انگریز نے جو دیا تھا کہ اب ہماری یہاں حکومت جم گئی ہے، اب دیکھنا ہم کیا کریں گے، ہم یہاں ایسا نظام تعلیم لائیں گے کہ یہ لوگ جسم کے اعتبار سے رہیں گے ہندوستانی، اندر سے ہم ان کو انگلستانی بنا دیں گے، ہم یہاں ایسے کالج اور اسکولیں اور نظام تعلیم اپنا ایسا قائم کریں گے، انسانوں کو اندر سے بدل دیں گے اور انگلستانی اور انگریز بنا دیں گے۔ انہوں نے جو کہا تھا اس وقت بالکل اپنے اعتبار سے بالکل صحیح کہا تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ بات سنی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دوسرے بزرگان دین تھے، بہت بےکل اور پریشان ہو گئے کہ حکومت پر فائز ہے، پورے اختیارات ان کے پاس میں، جو چاہے وہ کر سکتے، اور یہ جو محنت، یہ جو کہہ رہے ہیں فکر کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اول فول، انہوں نے کیا ہے بہت ساری جگہ پر، اندلس سے اسلام کو ختم کر دیا، ایمان کو ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا ان لوگوں نے تاریخ کے اندر، اور یہاں پر یہ لوگ ایسا بیان دے رہے ہیں۔ اس لیے مولانا نے فکر کی اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور مولانا نے یہ اعلان کیا انشاءاللہ ہم اس ملک میں ایسا نظام تعلیم قائم کریں گے کہ ظاہری اعتبار، جسم کے اعتبار سے تو یہ ہندوستانی رہے گا، لیکن ہم اندر سے اس کا، مسلمان کا وہ بنائیں گے عربستانی، اسلامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم انسانوں کو کھڑا کر دیں گے، اسلام کا مجسم بنا دیں گے، ایمان کا مجسم بنا دیں گے، ایسی ہم جماعت قائم کریں گے۔ مولانا نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور خوب محنتیں کی اور اس بات کو سچ کر دکھایا، اور علماء کو پیدا کیا، علماء کو تیار کیا، پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ انہی علماء کرام کی برکت سے آج اگر دیکھا جائے، اس کے اور بھی دوسرے اسباب ہے، دوسری بھی اور بھی محنتیں، اس کے بعد اور بھی محنتیں شروع ہوئی، لیکن سب سے پہلی محنت ان کے قبضے کے بعد اس ملک کے اوپر مولانا کی محنت، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسوں کے ذریعے سے پورے ملک میں مدارس کے جال پھیلا دیے، مکاتب کے جال پھیلا دیے، قرآن کی تعلیم کے جال پھیلا دیے، اور قرآن کی تعلیم، کتاب اللہ کی تعلیم سب سے اہم چیز ہے اسلام کے اندر، یہی تو روح ہے اسلام کی، اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ سب سے اہم بات وہ یہی تھی، پوری امت کو خطاب کر کے کہا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اور تم کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید، اور دوسری میری سنت اور میرا طریقہ۔ یہ دو چیزیں روح ہے اسلام کی،
اس پر اگر ہم جم گئے ہم کو کوئی ایمان اسلام سے ہٹا نہیں سکتا. لیکن آج اتنی محنتیں جاری ہیں اور ہم اتنے غافل ہو گئے، امت اتنی غافل ہو گئی کہ سمجھتی. آج مختلف طریقے سے ہمارے ایمان کو چھیننے کی، ہم سے ایمان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے اتفاق کو اختلاف کے ذریعے سے بدلا جا رہا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا کی جا رہی ہے، فرقے اور مختلف جماعتیں پیدا کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان الگ الگ ہو جائے، نہ جمے اور وہ نہ سوچے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ امت نے اگر آج نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا چاہیے، ہم کدھر جا رہے ہیں، تو اگر یہ غلطی ابھی بھی ہم کرتے رہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا، اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ نہیں لیا، اس پر نہ جمے اور جمنے کی کوششیں نہیں کی، تو دوستو بہت خطرناک ایام آگے آ سکتے ہیں. اس لیے سب سے اہم چیز قرآن پاک اور حدیث ہے، اور اس کو جاننے والے علماء کرام ہیں. اس لیے علماء کرام دنیا کے انسانوں کے اور عام لوگوں کے اور پوری امت کے رہبر ہوتے ہیں. اس لیے عوام کا تعلق، مسلمانوں کا تعلق اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اہل علم سے مضبوط طریقے پر رہنا چاہیے، تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی. اگر ہم نے علماء سے، مدارس سے، اہل علم سے، بزرگوں سے یہ جو دین کو مضبوطی کے ساتھ اپنے اندر جما کر رکھے ہیں، پوری زندگیاں اپنی دین کے اوپر، قرآن حدیث کے اوپر لگا کر رکھے ہیں، دین کو جنہوں نے زبردست طریقے و صحیح طریقے پر سمجھا ہے، اگر ہم نے ان کا ساتھ اختیار نہیں کیا، یہ لوگ، یہ یہودی لوگ جو انہوں نے تجربہ اندلس میں دہرایا تھا کہ عوام کو الگ کر دیا تھا، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ علماء سے عوام کو بزدل کر دیا تھا، الگ کر دیا تھا کہ تمہارے دنیا کے آڑے آنے والے لوگ ہیں، یہ فرسودہ ذہن کے لوگ ہیں، ان کی باتیں مت مانو، تمہارا دنیا کا نقصان کریں گے، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم تمہارے دنیا کا فائدہ کریں گے. سب سے پہلے پبلک کو، عوام کو علماء سے الگ کیا تھا، اور جب وہ پورے الگ ہو گئے پورے ملک کو تباہ کر دیا، قبضہ کر لیا، برباد کر دیا. اس لیے امت کو اس وقت بہت ساری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی، اہل مدارس کو، اہل فتویٰ کو، ہمارے اکابرین بزرگوں کو، ان کی ہدایات پر ہم کو عمل کرنا ہے. اہل علم کی جو قرآن کو سمجھے ہوئے، شریعت کو سمجھے ہوئے، دین کو سمجھے ہوئے، دین کو انہوں نے سمجھا ہے، رات دن پوری زندگیاں اپنی اس کے اندر انہوں نے لگا دی ہے، ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے دین. اس لیے یہ سب باتوں پر غور کرے. اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی، اعمال کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، حفاظت کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.